دوستو، آج ہم داؤد اور جاتی جولیت کی کہانی سنیں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ ساؤل اور اسرائیلی سپاہی اکٹھے ہوئے۔ ان کا خیمہ ایلہ کی وادی میں تھا۔ فلسطینیوں کے خیمہ میں ایک غیر معمولی سپاہی تھا جس کا نام جاتی جولیت تھا۔ وہ جات کا تھا۔ وہ 9 فٹ سے زیادہ اونچا تھا۔ وہ فلسطینی خیمہ سے باہر آیا اور وہ مضبوط لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پاس کانسے کا بھالا تھا جو اس کی پیٹھ پر بندھا ہوا تھا۔ وہ ہر روز فلسطینیوں کو للکارتا تھا کہ ایک آدمی چنو اور اس کو مجھ سے لڑنے کو بھیجو۔ اگر وہ جیت گیا تو ہم تمہارے غلام ہوں گے، پر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو تم ہماری خدمت کرو گے اور ہمارے غلام ہوگے۔ یہ سن کر اسرائیلی ڈر گئے۔ کچھ عرصہ پہلے سمیع نبی نے داؤد کو تیل سے مسح کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک دن اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور خداوند کا وفادار اور فرمانبردار رہے گا اور اس سے پیار کرے گا۔ داؤد یسی کا بیٹا تھا۔ یسی بیت لحم میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ یسی کے 8 بیٹے تھے اور وہ بوڑھا آدمی تھا۔ یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے ساتھ جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ داؤد یسی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ 3 بڑے بیٹے ساؤل کے ساتھ پہلے سے فوج میں موجود تھے، لیکن داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا، یہ اناج کی ٹوکری لو اور یہ 10 روٹیاں اور 10 پنیر کے ٹکڑے اپنے بھائیوں کے لیے خیمہ میں لے جاؤ۔ جب داؤد وہاں پہنچا تو اس نے جات کے رہنے والے جولیت کو دیکھا۔ وہ بہت بڑا تھا اور 9 فٹ لمبا تھا۔ جولیت خداوند کے خلاف بول رہا تھا اور فلسطینیوں کو اپنا غصہ دکھا رہا تھا۔ داؤد اس کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ داؤد نے ساؤل سے کہا کہ کوئی بھی اس فلسطی کی وجہ سے دل شکستہ نہ ہو۔ میں جاؤں گا اور اس فلسطی سے جنگ کروں گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں، تو محض ایک لڑکا ہے۔ داؤد جوانی ہی سے ایک جنگجو مرد تھا، لیکن داؤد نے ساؤل سے کہا کہ میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں۔ اگر کوئی شیر یا ریچھ گلہ میں سے بھیڑ کو اٹھا لے جائے تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر بھیڑ کو اس کے منہ سے چھڑا لاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ پر جھپٹتے ہیں تو میں ان کو بالوں سے پکڑ کر مارتا ہوں اور اسے ہلاک کر دیتا ہوں۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا ہے۔ خداوند مجھے محفوظ رکھے گا اور اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ تب ساؤل نے اپنے سالار سے کہا کہ داؤد کو زرہ بختر پہنائے جائیں اور جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ داؤد نے اپنی چھڑی ہاتھ میں لی اور ندی سے 5 چکنے پتھر چن کر اپنے چرواہے کے تھیلا میں رکھ لیے اور پھر فلسطینی کے پاس پہنچا۔ جولیت دھیرے دھیرے داؤد کے قریب آتا گیا۔ جولیت کے مددگار اس کے سامنے ڈھال لیے چل رہے تھے۔ جولیت نے داؤد کو دیکھا اور ہنسا۔ جولیت نے دیکھا کہ داؤد ایک خوبصورت سرخ چہرے والا لڑکا ہے، تو اس نے داؤد کا مذاق اڑایا اور اس کو برا بولا۔ جولیت نے داؤد کا مذاق اڑایا کہ وہ صرف ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 ہی پتھر ہیں۔ اس پر وہ چلا کر بولا کہ تم اس لڑکے کو 5 پتھروں کے ساتھ کیوں بھیجتے ہو؟ کیا یہ سب سے بہتر ہے جو تمہارا بادشاہ لا سکتا ہے؟ داؤد نے اس سے کہا،
خداوند نے مجھے بھیجا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ آج خداوند تم کو میری وجہ سے شکست دے گا، میں تم کو مار ڈالوں گا۔ اور پھر داؤد نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر لیا اور اس کو گلیل میں رکھ کر چلا دیا۔ پتھر گلیل سے نکل کر جولیت کے ماتھے پر لگا۔ پتھر اس کے سر میں گھس گیا اور جولیت منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس طرح داؤد نے فلسطینی جولیت کو صرف ایک گلیل اور ایک پتھر سے شکست دی۔